اگر دیش کا کہیں لیڈر جاتا ہے، دیش کا رکشک جاتا ہے، دیش کا پرائم منسٹر جب کہیں جاتا ہے تو ٹریفک روک دیا جاتا ہے، ٹریفک روک دیا جاتا ہے، بس والوں کو روک دیا جاتا ہے، ٹرک والوں کو روک دیا جاتا ہے، سائیکل والوں کو روک دیا جاتا ہے، رکشہ والوں کو روک دیا جاتا ہے، ٹیکسی والوں کو روک دیا جاتا ہے، سب رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیش کا رکشک آ رہا ہے، دیش کا لیڈر آ رہا ہے، دیش کا منسٹر آ رہا ہے، دیش کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، اس لیے سب رک جاؤ۔ یہ ایک پرائم منسٹر کا حوصلہ افزائی اور اس کے آنے کی شان ہے۔ میرے عزیزوں، جب میرے رسول کو حضرت جبرائیل لے کر چلے تو بڑے ہی شاندار انداز میں لے کر چلے، لے کر چل رہے ہیں اور آرڈر دیتے جا رہے ہیں، اے گردش زمانہ تو رک جا، اے حوادث زمانہ تو رک جا، اے اوقات زمانہ تو رک جا، اے ہواؤں کا چلنا تو رک جا، اے آسمان تو تعظیم کے لیے جھک جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یار آ رہا ہے، محبوب کردگار آ رہا ہے، محبوب کردگار آ رہا ہے، امت کا غمخوار آ رہا ہے، یتیموں کا غمگسار آ رہا ہے، بیواؤں کا غمخوار آ رہا ہے، غلاموں کا غمگسار آ رہا ہے، شافعِ روزے شمار آ رہا ہے، اور تمام امتیوں کے گناہوں کے بخشوانے والا سردار آ رہا ہے۔ اور زور سے بولو، اے میرے پیارے عزیزان گرامی، اب حضرت جبرائیل بہت ہی آن بان شان کے ساتھ لے کر چلے۔ حضرت نے بھی فرمایا نہیں کہ جب رسول پاک کو لے چل رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول پاک نے دیکھا کہ اپنے قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جھوم کے بولو، ارے وہ کہاں گئے اندھے جو کہتے ہیں رسول مر کے مٹی میں مل گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں جو موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام، جب وہ زندہ ہے اپنے قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ نبی ہے جو اپنے قبر میں زندہ اور نماز ادا کر رہے ہیں، تو جو نبیوں کا نبی ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ جو نبیوں کا سردار ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ اے میرے عزیزوں، اور ایک کوسچن اور ایک اعتراض ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو دیکھا تمام انبیاء سب لگائے کھڑے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ اب ایک کوسچن یہ بھی، اچھا اور ایک بات اور ہے، حضور نے فرمایا جب میں وہاں پہنچا آسمان پر، عرش پر، تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے ملاقات ہوئی۔ یہ بیک وقت 3 جگہ، بیک وقت 3 جگہ، یہ کیسے؟ یا تو رسول سے زیادہ رفتار ان کی، یہ ابھی قبر میں اور رسول سے پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے اور وہاں بھی پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار پہنچنے کی رسول سے زیادہ۔ اے میرے عزیزان گرامی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں ولیوں کی یہ صفت ہے کہ بیک وقت 40 جگہ، بیک وقت اینی ٹائم ایک ہی وقت میں پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے میرے غوث الاعظم رمضان کے مہینے میں 40 شاگردوں کے یہاں بیک وقت افطار میں ایک ہی ٹائم پر 40 شاگرد کے یہاں افطار فرمایا۔ ہمیں جب غوث الاعظم کا یہ عالم ہے تو پیغمبر اعظم کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب یہ ایک ولی ایسا ہے، ذرا کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ تو مزہ آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام اہل سنت زندہ باد۔ جب ایک ولی بیک وقت 40 جگہ پہنچ سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ نبی کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اے میرے عزیزان گرامی، جب میرے رسول مسجد اقصیٰ پہنچے، سننے کا موڈ ہے نا؟ ابھی تو میں سنا رہا، یہ تو ابتدا ہے، کہتے ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے
لیے ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو صرف ایک آئٹم دے رہا ہوں، یہ نمونہ ہے، ابھی فائنل تو دینا باقی ہے، یہ سٹارٹنگ ہے، فنیشنگ باقی ہے، یہ بھی شروعات ہے، فائنل باقی ہے۔ ابھی دیکھو انشاءاللہ ایسی چیز دے کے جاؤں گا کہ چنئی کے لوگ 2 دن تک مجھے یاد کریں گے، اور اگر نہیں یاد کریں گے تو کم سے کم اس معراج والی رات کو ضرور یاد کریں گے۔ چچا کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اچھا ایک پر کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک نہیں، نان اسٹاپ، بالکل ایک دم جلدی سے والا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے روک دیا تھا اڑیسہ میں، بھونیشور جو اڑیسہ کا کیپٹل ہے، عبد المالک بھائی، ابراہیم بھائی، وہ بالکل صحیح واقعہ بول رہا ہوں۔ دیکھو یہ ٹیبلٹ دے رہا ہوں آپ کو، انجیکشن مار رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو طاقت والا انجیکشن دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کیلشیم مل جائے، اس کو انرجی مل جائے، اس کو تھوڑا سا وٹامن سی یا ڈی یا اے مل جائے تاکہ پھر سے تر و تازہ۔ تو میں ایک انجیکشن دے رہا ہوں، یہ بھی ایک انجیکشن ہے حضرت۔ تو اڑیسہ میں تقریر کر رہا تھا، جیسے ہی میں نے شروع کیا اسٹارٹنگ، پھٹ سے ایک نوجوان سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں بولا کدھر؟ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں بولا کدھر؟ بولا اب میں سوچنے لگا یار یہ نوجوان ہے، ابھی یہ شروع، یہ بالکل سفید جھوٹ، بالکل وائٹ۔ میں نے کہا بیٹھ، سر سے بیٹھ گئے۔ ابھی پھر شروع کیا، 15 ہی منٹ ہوا، اب پھر میں نے ابھی آدھی گھنٹہ تقریر کی تھی، پھر کھڑا ہو گیا۔ اب کی بار کھڑا ہوا تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور اس نے کچھ کہا بھی نہیں، بڑی تیزی نے اٹھا، ایک جمپنگ لیا، ایک چھلانگ مارا مجمع سے باہر۔ میں کہا یا اللہ، اتنی تیز چھلانگ تو شیر بھی نہیں مارتا، بڑی تیز مارا، 60 سے مجمع سے باہر۔ لیکن حادثہ یہ ہوا کہ پیجامہ پہنے ہوئے تھا، جرمن ٹوٹ گیا، پیجامہ ادھر وہ ادھر، سوچنے لگا جاؤں کدھر، بڑا پریشان بھاگتا ہوا استنجا خانہ میں بیٹھ گیا۔ جب سب ہٹیں تب ہم چلیں، جب سب ہٹیں تب ہم چلیں۔ رات بھر بیٹھا رہا اور مائک والا دیکھا، اچھا کپڑا ملا ہے، 2 ٹکڑا کیا، مائک پہنچ رہا ہے اور وہیں سے دیکھ کر کے کڑ رہا ہے۔ سب ہٹیں تب بتاتا ہوں، تم آ ہی نہیں پاؤ گے، بتاؤ گے کیسے؟ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بار بار اٹھیں کہ یہ ایسا نہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے تب میں بول رہا ہوں، یہ اچھا انجیکشن میں نے دیا ہے، آپ تر و تازہ ہو جائیے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، جم کر بولو سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے عزیزان گرامی، میرے رسول جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، پیار سے بولو، تمام نبیوں کو دیکھا کہ سب بنائے کھڑے ہیں، 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء و مرسلین تشریف فرما ہے، مصلی امامت خالی ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، 1 سے 1 لوگ کھڑے ہیں، لیکن آج کے دن سب مقتدی ہیں، آج کے امام آپ ہی ہیں، اس لیے کہ رب نے آپ کو نبی تو بنایا ہی ہے، نبی کے ساتھ امام الانبیاء بھی بنایا ہے۔ تمام نبیوں کا نبی، تمام نبیوں کا امام، تمام نبیوں کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تمام مقتدی آپ، تمام انبیاء آپ کے مقتدی، آپ تمام نبیوں کے مقتدا ہیں۔ جھوم کے بولو، میرے رسول پاک نماز پڑھاتے ہیں، کتنی پیاری نماز، اور آج ہم لوگ نماز سے دور، نماز سے دور۔ ابھی بتاؤں گا، حضرت نے فرمایا تو ادھر لے جا کے میں بھی تھوڑا سا جوس دوں گا۔ اے میرے دوستو، اب آؤ شارٹ کٹ میں۔ حضرت جبرائیل نماز کے بعد لے کے چلے براق پر۔ رسول فرماتے ہیں براق اتنا تیز چل رہا تھا کہ میری نظر جہاں پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم اتنا لمبا قدم تھا۔ ہمیں جب براق اتنی تیزی چل سکتا ہے تو میرے نبی کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ براق لے کے چلا اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، فرش سے عرش بری تک آپ بڑھتے جائیے، فرش سے عرش بری تک آپ بڑھتے جائیے،
कुछ चाहिए क्या, कोई तमन्ना है क्या, कोई दिल में इरादा है, कोई रसूल जान रहे हैं। जिब्राइल अदब से बोल नहीं रहे हैं और रसूल बिल्कुल जान रहे हैं। यही तो गैब है, यही तो इल्म गैब है कि दिल में छुपी बात जान जाएं। जिब्राइल की तमन्ना क्या है, इसलिए रसूल पूछ रहे हैं ताकि जिब्राइल बोले। अच्छा कोई कह सकता अगर जानते तो पूछे क्यों? अब पूछने का मतलब जानते नहीं तो मैं कहूंगा कल मैदान महशर में अल्लाह ताला भी अपने बंदों से पूछेगा, बोल दुनिया में तूने क्या क्या किया, तो कोई अल्लाह भी नहीं जानता है। पूछने का यह मतलब नहीं कि जानते नहीं, कभी कभी जान के भी पूछा जाता है। जैसे उस्ताद को सवाल का जवाब मालूम है लेकिन शागिर्द से पूछता है बता इसका जवाब क्या है। जैसे मैदान महशर में अल्लाह सब जानता है लेकिन बंदे से पूछेगा बोल दुनिया में तूने क्या क्या किया है। इसी तरह हजरत जिब्राइल के दिल में तमन्ना क्या है रसूल को मालूम है, फिर भी रसूल पूछ रहे हैं बता क्या है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे रसूल पूछते हैं जिब्राइल बताओ कुछ लेना है, कोई तमन्ना है? तो हजरत जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह बस एक वली। हजरत जिब्राइल को मालूम था रसूल को अपने उम्मतियों से प्यार है, रसूल को अपने उम्मतियों से बेपनाह मोहब्बत है। और रसूल अगर राजी हो जाए तो रब राजी, और रब राजी तो सब राजी। इसलिए सीधे सीधे कहते हैं जो तमन्ना है बोलते हैं या रसूल अल्लाह हाँ एक तमन्ना है, एक तमन्ना है। मेरे रसूल बताने जल्दी बोलो जिब्राइल क्या तमन्ना, मैं तो जानता ही लेकिन तुम बोलो अपनी नूरानी जबान से जिब्राइल बोलो। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह एक तमन्ना है, कल मैदान महशर का समा हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, लोग परेशान हो, पुलसरात कायम हो, जो बाल से ज्यादा बारीक है तलवार की धार से ज्यादा बारीक है, 50,000 साल के बराबर उसका सफर है। या रसूल अल्लाह मैं चाहता ये हूँ कि कल मैदान महशर का जब समा हो, पुलसरात कायम हो, हजरत आदम की उम्मत गुजरे तो गुजर जाए, जिब्राइल को कोई परवाह नहीं, नूह की उम्मत गुजरे तो गुजर जाए, जिब्राइल को कोई परवाह नहीं, हजरत शीश की उम्मत गुजरे तो गुजर जाए, जिब्राइल को कोई परवाह नहीं, हजरत नूह की उम्मत गुजरे तो गुजर जाए, जिब्राइल को कोई परवाह नहीं, हजरत ईसा की उम्मत गुजरे तो गुजर जाए, जिब्राइल को कोई परवाह नहीं। या रसूल अल्लाह सारे नबियों की उम्मतें गुजरे पुलसरात से तो गुजर जाए, जिब्राइल को कोई परवाह नहीं। लेकिन या रसूल अल्लाह जब आपकी उम्मत का पुलसरात से गुजरो तो मेरा पर हो, मेरा पुलसरात पर हो और उसी पर से आपकी उम्मत का गुजर हो। और जोर से बोलो मेरे रसूल मुस्कुराते हैं। अरे जोर से नारा लगाओ कि मालूम हो कि चेन्नई का नारा है। इधर का मुजाहिद चाहिए। मेरे अजीजान गिरामी मेरे रसूल मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुराना यूं मुस्कुराए जाने सी कलियों में पड़ी गई, यूं मुस्कुराए जाने सी कलियों में पड़ी गई, यूं लब पोशा होने की गुलसिता बना दिया। अरे अब तो बोलो मेरे रसूल मुस्कुराते हैं। जिब्राइल जाओ काम हो गया, प्यार से बोलो ऐ मेरे अजीजान गिरामी। अब मेरे रसूल आगे बढ़े, बस गुजरते गए। अब जिब्राइल यहीं रह गए, मेरे रसूल तन्हा जा रहे हैं। घूम के बोलो अभी तक जिब्रील का साथ था, अब जिब्राइल ठहर गए, रसूल जा रहे हैं। और जब रब की बारगाह में पहुंचे, रब से मुलाकात हुई, कुर्बत हासिल हुई, न जाने क्या क्या राज़ो नियाज़ की बात हुई। अमीमुज़्ज़मान कादरी तो नहीं बता सकता लेकिन इतना जरूर है कि
कुछ तोहफा लेकर जाओ, कुछ गिफ्ट, और शानदार गिफ्ट, प्यारा गिफ्ट, निराला गिफ्ट। कहा क्या 50 वक्त की नमाज का तोहफा। कितनी? देखो पसीना आ गया। 50, 5 का सुन के पसीना आता है और 50 का, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। 5 है 50। और ये नमाज कितनी अजीम चीज है, कितना ये हमारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया, रसूल से रब के कुर्बत का जरिया, रसूल की आंखों के ठंडक पहुंचाने का जरिया, अपनी मेराज का जरिया। रसूल पाक ने फरमाया कितनी? बोला अल्लाह बोला 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेके चले रसूल पाक। सुभान अल्लाह। वो तो क्या, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूल को देखा, रसूल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। आंखें चार हुई, और जब आंखें चार हुई, आंख से आंख मिली, नजर से नजर मिली, तो मूसा अलैहिस्सलाम रसूल की आंखों को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि रसूल की आंखों में खुदा का जलवा, और जलवे को मूसा देख रहे हैं। अल्लाह की जात का जलवा हजरत रसूल पाक की आंखों में मूसा देख रहे हैं। अब बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। अब सोचा, पूछा या रसूल अल्लाह, कुछ तोहफा भी मिला है? बोले हाँ। कितना? क्या चीज? बोला नमाज का। कितने वक्त की? का 50। या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। हज़रत मूसा ने जाइए माफ कराइए। मेरे रसूल फिर गए। अब वहां ना रफ है, ना बुराक है, ना जिब्राइल है, मेरे रसूल खुद जा रहे हैं। कुछ नहीं, डायरेक्ट जा रहे हैं, ताकि दुनिया वाले जान जाए कि रसूल को रब की मेराज के लिए ना बुराक की जरूरत है, ना जिब्राइल की जरूरत है, ना रब की जरूरत है। रसूल जब चाहे अपने रब से मुलाकात करवा ले, किसी का मुहताज नहीं है, रसूल खुद मुख्तार है। ऐ मेरे अजीजों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही फरमाया या रसूल अल्लाह 50 बहुत ज्यादा है, जल्दी जाइए माफ करा के आइए। ये तो एक अदा थी, आंखों में खुदा का जलवा देखना था, ये एक निशाना था, माफ कराने का तो एक बहाना था। कहा जाइए माफ कराइए। रसूल पाक गए। अल्लाह 50 वक्त की नमाज बहुत ज्यादा है, कुछ माफ कर दे। तो अल्लाह ने कहा चाहो 5 माफ, 5। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम मिले, फिर आंखों में देखा, खुदा का जलवा। कितनी? 45 हुई, 5 माफ। अरे यार रसूल अभी भी ज्यादा है, अब जाइए। फिर मेरे रसूल गए, अल्लाह अभी भी ज्यादा। अच्छा जाओ 5 फिर माफ। अब कितनी बची? मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर आए, कितनी? 5 फिर माफ। अरे अभी भी ज्यादा है, अब जाइए। अब मेरे रसूल फिर गए, अल्लाह बहुत ज्यादा, अभी भी माफ कर दीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा 5 और माफ। झूम के बोलो। अब इसी तरह फिर मूसा के पास आए, फिर मूसा ने क्या ज्यादा, फिर रसूल गए तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, फिर माफ हुआ तो 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 9 मरतबा गए तो 5 बची, 5 बची। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं 5 बची, या रसूल अल्लाह अभी भी ज्यादा है, सब नहीं पढ़ेंगे। देखो कितनी सच्ची बात है। सब पढ़ रहे हैं क्या? सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। हमें हफ्ते में तो जुमा वाली नहीं पढ़ रहे हैं, 5 की क्या पढ़ेंगे? कितनी सच्ची बात है। ये गैब की बात है, ये गैब की बात है। या रसूल अल्लाह सब नहीं पढ़ेंगे और सब पढ़ भी नहीं रहे हैं, ये गैब की बात है। भाई मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, जब मूसा का इल्म गैब ऐसा है तो नबी मूसा के नबी का इल्म गैब कैसा होगा? ऐ मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, जब मूसा का इल्म गैब ऐसा है तो नबियों के नबी का इल्म गैब कैसा होगा? मेरे अज़ीज़ों, और दूसरी बात ये मूसा अलैहिस्सलाम कहते सीधे जाइए
بچا کے لائیے گا. ایک مرتبہ کہہ دیتے اچھا رب بھی جانتا تھا, وہ بھی کہتا کہ اے میرے پیارے نبی جاؤ 45 معاف کر دیا, 5 اس لیے کہ 5 ہی رہنا ہے, لیکن بار بار موسیٰ کا بھیجنا اور 5 معاف کرنا یہ رب کو یہ ادا پسند تھی تاکہ بار بار میرا محبوب میرے پاس آئے, تاکہ بار بار میرا محبوب میرے پاس آئے اور 5 معاف کروا کے 9 مرتبہ اور بلا لوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑی ضد کی تھی کوہ دور پر, تو رب کی صفات کی تجلی کی ایک جھلک میں نے دیکھی, تو ایک مرتبہ رب کی تجلی دیکھی دور کے واسطے سے, اور آج میں رب کی ذات کا جلوہ دیکھ رہا ہوں 9 مرتبہ تو نور کے واسطے سے. ایک مرتبہ دیکھا نور کے واسطے سے اور 9 مرتبہ دیکھا نور کے واسطے سے. اے میرے عزیزو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی لیے کہتے جائیے تاکہ بار بار جائیے گا, بار بار آئیے گا. ادھر رب بھی بلانا چاہتا, ادھر میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, اسی لیے تو بار بار بھیجا جا رہا ہے. 5 بچی, لیکن 5 وقت کی نماز. 5 وقت میں بہت سے لوگوں کے ماتھے پر شامی کباب, اگر 50 ہوتی تو کیا ہوتا, پورا جسم کالا. صبح فجر میں گھستے اور عشاء کے بعد باہر نکلتے. یا اللہ 50 ہوگی پوری کیسے. اے میرے عزیزو, اللہ نے فرمایا جاؤ 5 وقت کی نماز. تو ایک سوال پیدا ہوا کہ 5 وقت کی نماز ہو گئی لیکن ثواب تو رب کا فرمان ہوگا اے میرے پیارے محبوب تو نے نماز معاف کروایا, میں نے نماز معاف کر دیا, ثواب نہیں معاف کروایا تو ثواب 50 کا رہ گیا. ثواب 50 وقت کی نماز کا ثواب ملتا رہے گا. اے میرے عزیزان گرامی, میں نے جب ایک جگہ دیکھیے میں تھوڑا ٹیبلٹ دے دینا چاہتا ہوں عبد المالک بھائی, یہ آپ کو تھوڑا کبھی کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے نا, ایک تھوڑا انجیکشن کی ضرورت ہے. میں یہی بول رہا تھا 9 مرتبہ گئے آئے 1 2 3 5 ماہ یہ تقریر کر رہا تھا تو مجمع سے جب 5 بچی تو ایک بہت بوڑھا ضعیف تھا بیچارہ, کہا یا رسول اللہ, یہ نعرہ لگا کے گر گئے, زمین بے ہوش ہو گئی. سارے لوگ پنکھا جھل رہے ہیں, کیوڑا جل پھینک رہے ہیں. ہوش میں آیا, میں نے اسے مجمع سے باہر بلایا. اب بولے ارے یار اتنی دیر سے تقریر کر رہا تھا, کچھ جوش نہیں آیا, اب کی بار اتنا جوش آیا کہ بے ہوش ہو گئے, کون سی بات پسند آ گئی. مت پوچھیے, حضور 9 مرتبہ گئے, 45 معاف ہو گئی. دل میں ایک بھوک اٹھی, یا رسول اللہ 1 مرتبہ اور چلے گئے ہوتے. ایک ہی مرتبہ میں معاملہ, دل میں بھوک اٹھی. میں نے کہا ارے یار میں تو سمجھا کہ کچھ عشق ہوگا تبھی بے ہوش ہو گئے, یہاں 5 معاف کرانے کے لیے بے ہوش ہو گئے ہو. اور یہ 5 نہ رہتی تو ہمارا گناہ کیسے معاف ہوتا, یہ 5 نہیں ہوتی تو رب سے ملاقات کا ذریعہ کیسے بنتا, یہ 5 نہیں ہوتی تو رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچاتے, ارے اپنی معراج کیسے کرواتے. اے میرے پیارے عزیزان گرامی, الصلاۃ معراج المومنین, الصلاۃ مفتاح الجنہ, الصلاۃ عماد الدین, الصلاۃ عماد الدین, قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس کا نعرہ کیسے لگتا ہے کہ نماز ہی تو ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا, اور تم بول رہے 1 مرتبہ اور چلے گئے ہوتے تو معاملے کے لیے. میرے دوستو دیکھیے آپ کی توجہ میں دلانا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے تھوڑا سا ایک یہاں ٹیبلٹ دے دیا تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. آؤ آگے بڑھو. دودھ کا پیالہ, میرے رسول سے حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ جسے آپ پسند فرمائے اسے پی لے. یہ شراب کا پیالہ وہ نہیں ہے جسے پی کے لوگ بے ہوش ہو جائیں, یہ وہ نہیں کہ 50 گرام پی لیتے بولتے آئی ایم پرائم منسٹر,
ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और अगर 100 ग्राम पी लेता हूं तो बोलता आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं ही प्रेसिडेंट हूं इंडिया का, और 200 ग्राम पी लेता हूं, अब का ड्रिंक के पास एकदम बिल्कुल फ्लैट, इधर मुंह खुला उधर ड्रिंक के पास खुला, जो पिया उसी के पास गिरा, उधर वो ड्रिंक का मुंह खुला, इधर भी इसका मुंह खुला। रात में 12 बजे मैं आ रहा था, देखा उधर भी खुला इधर भी खुला, पता चला ये शेर गुनगुना रहा है। इतने में कुत्ता आया, मोटा डॉग आया, आने के बाद इधर सूंघा, दोनों तरफ खुला है, इधर सूंघा, सूंघने के बाद इसका मुंह खुला था, ये सोचा यही सही है, सूंघ के उठाया, शुरू 1 2 3, अब जब शुरू हुआ तो समझा कोई पिला रहा है, तो जो ज्यादा 200 ग्राम पीने के बाद तो आदमी वैसे ही बेहोश रहता है,